یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے قرآن کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اگر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ گئے تو سمجھ لو آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں سے محبت اور اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مرتبہ اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھا کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں سے محبت کرے، کیونکہ میرے عزیزو جو اللہ والوں سے محبت کرتا اسے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے معلوم ہوا کہ 100 سالہ نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو اللہ والوں سے پیار و محبت کرنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بروز محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج تو دنیا کا معاملہ الگ ہے، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور چور بھی ہے تو وہ بھی ایک ساتھ، زانی بھی ہے تو وہ بھی ایک ساتھ، شرابی ہے تو وہ بھی ایک ساتھ، دنیا کے اندر سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو کھولتا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ نہیں تو میرے عزیزو مسجد کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ چپل چورانے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ چورانے کے لیے آتے ہیں، لیکن سب کو نمازی کہا جاتا ہے۔ جو چور ہے اسے بھی نمازی، اور جو حقیقی طور پر نماز پڑھنے آتا ہے اسے بھی نمازی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں اللہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے، دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے۔ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کسی کے عیب کو ظاہر نہ کریں، بلکہ عیب کو چھپانا چاہیے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو وہاں عیب چھپنے کی بات نہیں، بلکہ وہاں تو اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ آج جدا ہو جائیں، جو نیک ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ الگ ہو جائیں، نیک لوگ الگ ہو جائیں۔ حشر کا میدان ہوگا، وہاں ایک ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو الگ الگ کیا جائے گا۔ میرے عزیزو وہاں ہر کسی کو الگ الگ کیا جائے گا۔ پھر اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کس سوچ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا انہیں کہ وہ کہیں گے قالوا آمنا، کہیں گے ہم ایمان لائے؟
اتنا کہنے پر چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہم لا یفتنون، کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا بلکہ انہیں آزمایا جائے گا۔ تو دیکھیے قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، بلکہ آزمایا جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد دنیا میں کیسے کام کیے، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاری، ایمان لانے کے بعد دنیا میں کیسے رہ کر کے زندگی گزاری، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم لوگ الگ ہو جائیں۔ تو دیکھیے وہاں ہر کسی کو الگ کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اب دیکھیے جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہوں گے، اگر کسی نے اللہ والے کو ایک مرتبہ پانی پلایا ہوگا تو وہ بھی اس کا بدلہ چاہے گا، اگر کسی نے اللہ والے کو وضو کے لیے پانی دیا ہوگا تو وہ بھی اس کا بدلہ چاہے گا۔ میرے عزیزو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دوزخی آئے گا اللہ والے کے پاس اور آنے کے بعد عرض کرے گا، اما تعریفونی انا الذی سقیت لک شربتن، کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے وہ پانی پلانے کا بدلہ چاہے گا۔ اللہ والے کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو، دنیا میں مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا تو اس کا بدلہ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ دوزخی انسان کہے گا کہ میں اس کا بدلہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، آپ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ میں بدلہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں، آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے وہ پانی پلانے کا بدلہ چاہے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث پاک بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دوزخی پھر اللہ والے کے پاس میں آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا وقال بعض انا الذی وهبت لك وضوءا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، آپ اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، اللہ والوں سے محبت کرنے کا بدلہ، اللہ والوں سے محبت کرنے کی برکتیں وہ دوزخی لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو عزیزان گرامی وہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ ان کی شفاعت کی وجہ سے، اللہ ان کی دعا کی وجہ سے ان دوزخی لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دیکھیے یہ اللہ والوں سے پیار اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی برکتیں ہیں۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ اگر اللہ والوں سے پیار محبت کرو گے تو اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ایک کتے کا ذکر کیا ہے، کتے کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا کتا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جو اللہ والوں سے پیار، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، میرے عزیزو اللہ والوں کی ایک جماعت، ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے دقیانوس، یہ بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ، یہ لوگوں پر ظلم کرتا، یہ لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ اسی بادشاہ کی بستی میں کچھ اللہ والے بھی رہتے تھے، ان اللہ والوں کو بھی وہ پریشان کرتا تھا، انہیں اچھی طریقے سے عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، انہیں پریشان کرتا، ان کے اوپر ظلم کرتا۔ اللہ والوں نے یہ فیصلہ کیا یار ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کا شہر چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں اچھی طریقے سے عبادت کرنی نہیں ملتی، ہم اچھی طریقے سے اپنے رب کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں اس کا شہر چھوڑ کر یہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ اللہ والے رات کی تاریکی میں اس کا شہر چھوڑ کر نکلنے لگے تو ایک کتا ان اللہ والوں کے ساتھ میں ہو لیا۔ اللہ والوں نے ہر چند کوشش کی کہ اس کتے کو بھگایا جائے، اللہ والوں نے کہا کہ اے
کتے سن، تیرا کام بھونکنا ہے، ہم یہاں سے چوری سے نکل کر کے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے چھپ کر کے نکل کر کے جا رہے ہیں، اگر ہمارا پتہ چل گیا تو بادشاہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، اس لیے تیرا کام بھونکنا ہے، تو ہمارے ساتھ آئے گا، تو بھونکے گا، تو بولے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم تجھ سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مت آ۔ تو دیکھیے وہ کتا ہے، وہ جانور ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب قدیر مجھے قوت گویائی عطا فرما، اے رب قدیر مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے جیسے ہی اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تو وہ کتا اپنی زبان حال سے کہتا ہے اے اللہ والو مجھے اپنے سے دور مت کرو، ارے میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پہ بھونکتا ہوں، ارے میں تو وہ کتا ہوں جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، جو اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہوں، میں بھونکنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے جانور ہے کتا، اس سے سبق لینا چاہیے۔ جو لوگ آج اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس جانور سے سبق لینا چاہیے، اس جانور سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کتا جانور ہو کر کہہ رہا ہے میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھونکتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اتنا کہا تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس کتے کا ذکر قرآن شریف کے اندر کر دیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن شریف کے اندر کر دیا۔ اور میرے عزیزو قرآن شریف کے اندر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کتے کو انسانی شکل بنا کر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیے کتا ہو کر اللہ والوں سے پیار کرے تو اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ تو پھر جو انسان سچے دل سے اللہ والوں سے پیار کرے، اللہ والوں سے محبت کرے، تو اللہ اسے جنت کا حقدار کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جاؤ، تم اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ارے جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ والوں کے ذریعے سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے ذریعے سے اس کے تقوی کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔